بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابه اما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مقام پر میں فیض ہوں گا وہ اس مقام پر ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں کسی کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں ہے کہ حدیث پر عمل کرو، اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ جو حدیث پر عمل کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، نہ یہ کسی حدیث میں ہے جو حدیث پر عمل نہیں کرے گا اس کو عذاب ہوگا، بلکہ ہر جگہ ہے کہ سنت کو اپناؤ، جو میری سنت کو اپنائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا، جیسے اس حدیث میں میں نے پڑھا۔ دوسری حدیث میں من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئت شہید، جس نے میرے طریقے کو اپنایا، میری شریعت کو اپنایا، اس طریقے کو اپنانے میں بڑی مصیبت اور فساد اٹھانا پڑا لیکن اس نے استقامت سے کام لیا تو وہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ہوگا۔ اس وجہ سے سنت کے بارے میں ہے۔ حدیث شریف میں من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت کو اپنانے کی ترغیب زیادہ ہمیشہ آئی ہے، حدیث اپنانے کی نہیں۔ اس وجہ سے کہ حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے، حدیث زندگی کے معمول کو کہتے ہیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معمول تھا اور قیامت تک کے لیے امت کے لوگوں کے لیے رہ جائے، انسانوں کے لیے رہ جائے، اس کو کہتے ہیں سنت، جو کبھی کبھی بطور ضرورت یا مجبوری یا خصوصیت کے طور پر ہے، وہ ہے حدیث۔ اس لیے حدیث کی وہ کتابیں جو فقہ کے طرز پر لکھی ہوئی ہیں انہیں سنن کہا جاتا ہے۔ گویا کہ فقہ کو حدیث سے چھان کر سنت کے جو رستے ہیں ان کو علیحدہ لکھ دیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کا نظام یہی فقہ تھا، اس وجہ سے سنت اپنانے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے تفسیر در منصور میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تحت یہ لکھی، یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ ویوم تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ جس دن اہل السنت والجماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے، جس دن بدعت والوں اور گمراہی والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے نظریات اور عقائد کے ساتھ پختہ فرمائے، خاتمہ ہمارا اسی پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا